على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لو ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 62 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود کی کچھ خرابیوں کو بیان کیا ہے اور مسلمانوں کو ان خرابیوں سے بچنے کا حکم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، آپ ان میں سے بہت سو کو دیکھتے ہیں یسارعون فی الاسم والعدوان، کہ وہ گناہ، ظلم واکلہم السحت اور حرام خوری میں لپک کر آگے بڑھتے ہیں، گناہ کے کام میں، ظلم میں اور حرام کھانے میں تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ لبئس ما کانوا یعملون، حقیقت یہ ہے کہ جو حرکتیں یہ کرتے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں، وہ بہت برے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں گناہ کی طرف بھاگنے کا حکم، بھاگنے کی مثال دی ہے یہود کے بارے میں، اور گناہ کے ساتھ عدوان اور حرام خوری کو بھی ذکر کیا۔ حالانکہ ظلم اور حرام خوری بھی گناہ کے اندر شامل ہے، لیکن کسی اور انسان پر یا کسی اور مخلوق پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا اور حرام کھانا، یہ دونوں اتنے بڑے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ان کو الگ ذکر فرمایا ہے تاکہ ان کی برائی واضح ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ، ان یہود میں سے اکثر لوگ برائی کی طرف ایسے بھاگتے ہیں کہ وہ برائی ان کی خصلت بن چکی ہے، ان کی عادت بن چکی ہے کہ ہر وقت اسی برائی میں، اسی گناہ کے اندر لگے رہتے ہیں۔ تو اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک شخص چاہے کوئی نیک عمل کرتا ہو یا برا عمل کرتا ہو، جب اس کی وہ کثرت شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کی عادت بن جاتی ہے، پھر وہ کام اس سے نہ جانے میں بھی ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ کام غلط کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور اچھے کام کی انسان کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ اچھا کام اس کی عادت بن جاتا ہے، پھر جتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو وہ اس کی صفت اور اس کی خصلت میں داخل ہوتا ہے، اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے صوفیاء، اولیاء کرام جب لوگوں کی اصلاح کرتے تھے تو اس ملکہ کو انسان کے اندر پیدا کرتے تھے۔ کسی برائی کو انسان کے اندر سے نکالنا ہوتا تھا تو اس برائی کو نہیں نکالتے تھے، بلکہ ایسا ملکہ اس کے اندر پیدا کر دیتے تھے کہ جس سے یہ برائی اس کے اندر سے نکل جائے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے وہ سود خور ہے، وہ رشوت لیتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، تو ان سب کی بنیاد جو ہے وہ دنیا کی محبت اور مال کی ہرس ہے۔ تو اولیاء کرام جو اصلاح کرنے والے علماء کرام، وہ اس برائی کو، ایک برائی کو اس کے اندر سے نکال دیتے ہیں، دنیا کی محبت اور مال کی ہرس، تو باقی ساری برائیاں اس کے اندر سے خود بخود نکل جائیں گی۔ اور اس طرح ایک آدمی متکبر ہے، اس کے اندر تکبر ہے، غرور ہے اور غصہ بہت کرتا ہے، اپنوں پراؤں کا خیال کوئی نہیں کرتا، اپنے پڑوسیوں کا، دوستوں کا خیال نہیں کرتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ بہت زیادہ کرتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی برائیاں ہیں، اس کے علاج کے لیے علماء کرام اس کے اندر آخرت کی فکر پیدا کر دیتے ہیں، اللہ کے سامنے جواب دہی کی فکر پیدا کر دیتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، حساب کتاب دینا ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ تو جب اس انسان کے اندر یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے تو یہ باقی ساری برائیاں اس کے اندر سے خود بخود نکل جاتی ہیں۔ تو یہ ملاقات جو ہیں
یہ انسان اپنے اندر پیدا کرے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے، اچھے ماحول میں رہنے سے انسان کے اندر اچھی صفات آتی ہیں، اور برے ماحول کے اندر رہنے سے، بری لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے انسان کے اندر بری عادات پیدا ہوتی ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے تو بہتوں کو دیکھے گا، يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، کہ وہ گناہ میں جلدی کر رہے ہیں، والعدوان، اور ظلم میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام خوری میں لپک لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہود کے لیے گناہ، ظلم اور حرام خوری کی طرف بڑھنے کا حکم کیا ہے، ذکر کیا ہے، اور دوسری آیات کے اندر نیک لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یسارعون فی الخیرات، کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ نیکی کے کاموں کے اندر دوڑتے اور بڑھتے ہیں، آگے بھاگتے ہیں۔ تو یہ جو گناہوں کی کاموں کی طرف بھاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لبئس ما کانوا یعملون، یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں وہ نہایت بری ہیں۔ ان کے ان اعمال کی وجہ سے، ان حرکتوں کی وجہ سے ان کی دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت ہمیشہ کی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو ان آیات کی سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔